صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان مبارک میں دورہ تفسیر قرآن کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج 9واں درس قرآن ہے اور نئی رمضان المبارک ہے۔ اللہ جل وعلا اس کی مبارک گھڑیوں میں مزید ہمیں قرآن کا نور نصیب فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں ہر شے ہے، ہر علم قرآن پاک میں ہے، لیکن ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا۔ بس اپنی قابلیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق جس علم سے اس کا شغل ہے اور جو اس کے متعلق جو علم ہے وہ پھر اس کے مطابق ہی قرآن سے ہیرے موتی نکال لیتا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں تو وہ منطقیوں کے انبار، وہ منطق کے والے سے گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے قرآن پاک میں منطق ہے۔ جب ہم صرف و نحو والے کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف و نحو بھی ہے۔ جب ہم فصاحت و بلاغت اور فصیح و بلیغ کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا۔ الغرض جس کا جس علم سے تعلق ہے اس نے تفسیر کی تو ایسا لگا کہ بس یہی ہے، اور صوفیہ نے جب قلم اٹھایا تو پھر ایسا لگا کہ سارا کچھ ہی اللہ پاک کے کلام میں ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ بندے کی صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے۔ وگرنہ عام لوگ تو مشکل سے الفاظ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ تو الفاظ کا بھی نہیں پتہ چلتا، ان کو تو تجوید کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ الفاظ کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ پھر اس کی گہرائی میں جانا، تو اس کی مثال بھی دی تھی کہ جہاز میں تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن گہرائی کو کپتان جانتا ہے کہ کتنی گہرائی ہے۔ شاید کوئی سمجھے، جو آج کہتے ہیں نہیں جی خود ہی سمجھنا چاہیے۔ ہم نے کیا سمجھنا؟ تم کون ہو جو سمجھتے ہو؟ ایک ہی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، بس اوپر کی سطح کو جانتے ہیں، گہرائی کو تو وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہی حال عوام الناس کا ہے، قرآن پڑھنے والوں کا ہے۔ وہ الفاظ کو مشکل سے سمجھ پاتے ہیں، اس کے اندر دریا کو کیسے سمجھیں گے، اور دریا میں جو موتی ہیں اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو لہذا ہر کام کے لیے کوئی خاص ہوتے ہیں، تو پھر وہ اندر سے ہیرے موتی نکال لیتے ہیں، پردے ہٹا دیتے ہیں۔ تو قرآن میں تو ہر شے ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا یعنی زبان دان، زبان جاننے والا، یہ نہ سمجھے کہ وہ قرآن کی حقیقت کو پا گیا ہے، یہ نہ سمجھے، یہ محض اس کا خیال فاسد ہی ہوگا کہ وہ قرآن پاک کی حقیقت کو پا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک ناپیس کنار سمندر ہے جس کا کنارے کوئی نہیں، بس وہ اس سمندر سے اپنے برتن کے مطابق پانی لیتا ہے۔ اپنے یہ نہیں ہے کہ اس کے کوزے میں سارا سمندر آ گیا ہے اور اس نے اپنے پیالے میں سارا سمندر ڈال لیا ہے، نہیں، جتنا پیالہ ہے اتنا ہی پانی ہے، جتنا ظرف ہے اتنا ہی نور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا قرآن کا نور اس کے سینے میں آ گیا ہے اور اس کی حکمتیں، اس کے علوم سارے کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ تو لامتناہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی انتہا ہی نہیں، کیونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو جب خالق کائنات کی عظمت کی انتہا نہیں تو خالق کائنات کے کلام کی عظمت کی بھی انتہا نہیں ہے۔ یہ کیسے توحید بیان کرنے والی ہیں؟ اس میں یہ نہیں ہے، یہ حضور کو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کمینو، یہ قرآن ہے جو رب نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے، اور اس میں ہر شے کا بیان آیا ہے، قیامت تک سے بھی، لیکن قیامت تک کا رسول اللہ کو سکھایا ہے، اور اسی قرآن میں آیا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں، کیوں؟ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، تو خالق کائنات کی عظمت کی حد نہیں، اس لیے خالق کائنات کے کلام کی عظمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔
بس اپنی اپنی وسعت علمی کے مطابق وہ اس سے علم لیتا ہے، اس سے نور لیتا ہے اور اسے نور نصیب ہوتا ہے۔ اب آگے مزید آپ آگے چلیں تو آپ غور کریں، کتنے نبی آئے اور ان کو معجزات نصیب ہوئے، کیا آج ان کا کوئی معجزہ دیکھا جا رہا ہے؟ کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، وہ قصے بن کر رہ گئے ہیں۔ کیا رہ گئے؟ اب قصہ یوسف علیہ السلام بیان ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے، عیسیٰ روح اللہ کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ شانیں دیں، یہ شانیں دیں، یہ ان کے قصے وہ بیان ہوتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قصے بیان ہوتے ہیں، اور پھر بیان کرنے والا خالق کائنات ہے۔ کون ہے؟ یہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نا کہ قصے، کیا کہتے ہیں؟ قصے، تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں آئے ہیں اور سنیوں کے ہیں حصے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ بابا محبوب ہم قصے بیان کرتے ہیں۔ قرآن صرف احکام کی آیتیں نہیں لاتا، اور نہ قرآن میں صرف احکام کی آیتیں ہیں، قرآن میں تو قصے کتنے ہیں، احکام کی آیتیں بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جن کا معنی ہم جانتے ہی نہیں، ہم کیا بڑے بڑے نہیں جانتے، وہ بھی ہیں، وہ احکام کے متعلق ہیں، ان کے معنی کا پتہ ہی نہیں، وہ تو متشابہات میں سے ہیں، مقطعات ہیں، ان کے معنی کا ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے گئے ہیں، ان کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان کی بیویوں سے آپ نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں تو قصے بھی بہت آئے ہیں، کتنے قصے آئے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم بیان کرتے ہیں قصے، ہم بیان کرتے ہیں قصے محبوب، اس لیے کہ جب آپ وہ قصے ہم سے سنیں، ہم جو بیان کریں آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم قصے نبیوں کے اس لیے بیان کرتے ہیں، رسول کے اس لیے بیان کرتے ہیں محبوب تمہارا دل مضبوط ہو جائے۔ تو قصے کی وجہ تو اللہ پاک یہ بیان فرماتا ہے، لیکن یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس طرح بتاتے کہ جیسے قصہ کوئی بری چیز ہے، ہاں جھوٹ بولنا اور بات ہوتی ہے، اور اڑتی ہوئی باتیں کرنا اور بات ہوتی ہے، وگرنہ قصے خالق کائنات نے بھی بیان فرمائے ہیں اور خالق کائنات کے محبوب نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ اب قرآن پاک میں قصے بھی ہیں، تو نبیوں کے قصے بیان ہوئے لیکن قصے تک رہ گئے، لیکن جب آپ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہو تو پھر آپ غور و فکر کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باقی نبیوں کے قصے رہ گئے ہیں، لیکن حضور کے معجزات میں سے بہت معجزے ایسے ہیں جو اب بھی باقی ہیں، جو اب بھی باقی ہیں اور نظر بھی آ رہی ہیں، دیکھے بھی جاتے ہیں، اثر بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اثر بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک وقت کے لیے آئے تھے اور میرے آقا قیامت تک کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو حضور کے معجزات تا قیامت رہیں گے، جنہیں دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اور دیکھ بھی رہی ہے۔ دیکھو 6666 آیات ہیں قرآن پاک کی، کتنی؟ 6666، اور ہر آیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ہر آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبیوں کا یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ 9 تک ہیں، کتنے؟ 9 معجزے، کتنے؟ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے 6666 آیتیں، اور ہر آیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آج تک ایک آیت کی مثل کوئی نہیں لا سکا، تو نہ لا سکتا ہے، تو ہر آیت معجزہ ہے۔ اب یہاں یہ معجزہ تو دیکھا جا رہا ہے، اور پھر آگے دیکھیں کہ حضور کا معجزہ ہے قرآن، تو قرآن پڑھنے سے دل اکتاتا نہیں ہے، پھر دل کرتا اور پڑھوں، پھر دل کرتا اور پڑھوں، پھر دل کرتا اور پڑھوں، بار 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 بار، اور پڑھا جا رہا ہے، اور ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، اور کب کا پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ ہے زندہ معجزہ کہ اب بھی دل اکتاتا نہیں۔ پھر ایسا نہیں، بلکہ حضور ایسے ہیں کہ
کہ ہر دل میں سما جاتی ہیں، اور حضور کی محبت ہر دل میں آتی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم نے ہندوؤں کو اور ہم نے سکھوں کو حضور کے نام پہ روتا دیکھا ہے۔ کس کے؟ ذرا غور تو کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا معجزہ دیکھو، وہ جو مانتے نہیں ہیں، جو کافر ہیں، ہم نے انہیں بھی دیکھا جب نام مصطفیٰ آتا ہے، ذکر مصطفیٰ آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ کیسے کمینے پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں لفظ کیا کر سکتا ہے، اب نہیں ہے۔ یہ تو مفتی صاحب نے اپنے دور میں بھی لکھا ہے کہ ایسے شیطان تو اس وقت بھی پیدا ہو گئے تھے جو کہتے تھے لفظ کیا کر سکتا ہے، لفظ۔ ہم نے کہا کمینوں وہ کافروں سے پوچھو، تم کلمہ پڑھ کے کہتے ہو قرآن کے لفظ کیا اثر کرتے ہیں، معنی سمجھو، مطالب سمجھو، یہ ایک نسخہ ہے، تو نسخہ پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، نسخے پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں کیا پتا، تم پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے تم نے پڑھا ہے، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں، یہ کسی کیم کا نسخہ نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ یہاں تو کافر، ہندو، سکھ جب نام مصطفیٰ سنتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ تو الفاظ ہیں، یہ کیا ہیں؟ لیکن نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں رب نے تاثیر رکھی ہے، حضور کے ذکر میں رب نے تاثیر رکھی ہے، یہ تو رب کا کلام ہے۔ تو یہ زندہ جاوید معجزہ ہے۔ آج بھی دیکھ لو، آپ بعد ہندو کو دیکھو جنہوں نے حضور کی نعت لکھی ہے، حالانکہ ہندو تھے لیکن لکھی کس کی نعت؟ دیکھو یہ کلمہ پڑھ کے حضور کی نعت کے دشمن ہے، وہ کلمہ نہ پڑھ کے حضور کی نعت لکھ رہی ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ ہمارے لوگ بھی پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے جس سے رب ہدایت دے ہدایت اسے ملتی ہے، جسے رب فضل فرمائے اسے نظر آتا ہے، مگر نہ کافروں نے بھی آمینہ کے لال کے ترانے گائے ہیں، اور آج انہیں حضور کی شان پہ مسئلہ بن جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا پریشان تو بعد کافر بھی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے بھی نعت مصطفیٰ لکھی ہے، اگر ایمان لے آتے تو کہاں پہنچتے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ اور پھر دیکھو حضور کا بلند ذکر ہر مجلس میں زبان پر عام ہے، جس مجلس میں دیکھو حضور کا نام لیا جاتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ جدھر جاؤ دروشی پڑھا جا رہا ہے، جہاں بیٹھے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، وہ پوری دنیا میں ایسا ہے، حضور کو گزرے کتنی صدیاں ہوئی، ظاہری طور پر آج بھی نام مصطفیٰ گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر اور ڈگر ڈگر، مسجدوں میں کیا، گھروں میں کیا، بازاروں میں کیا، محلات میں کیا، حضور کا نام نامی لیا جا رہا ہے اور ذکر مبارک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے حضور کا زندہ معجزہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آج بھی دیکھو محبت کیسی ہے، آج بھی دیکھو پیار کتنا ہے۔ اور یہاں مفتی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے تو بڑے فائدے ہیں، ظاہر ہے اس کی حکمتیں بھی بڑی ہیں، اس کے فضائل، لیکن اس کا کوئی عطا ہی نہیں کر سکتا۔ کیسے عطا کرے؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، نہ کوئی لکھ کر اس کا عطا کر سکتا ہے، نہ کوئی بول کر اس کا عطا کر سکتا ہے، نہ ہی کسی کے کوئی دل و دماغ میں آ کر یہ بالکل محدود ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لامحدود ذات کا کلام ہے، تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر اس پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے کہا کہ سمجھو کہ یہ تمام عالم روحانی اور عالم جسمانی اور ظاہری اور باطنی ضرورتوں کا پورا فرمانے والا ہے۔ یعنی آپ کو روحانی ضرورت ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرو، آپ کو جسمانی بیماری ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرو، دماغی ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرو، یعنی کوئی ظاہری اور باطنی تمہیں ضرورت ہے تو اس ضرورت کو قرآن پورا کرنے والا ہے۔ لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں جو قرآن کو حدیث اور فقہ کے ساتھ قرآن کے صحیح معنوں پر عامل ہو جائے، یہ مفتی صاحب نے جملہ لکھا کہ حدیث و فقہ کی روشنی میں قرآن کریم کے صحیح معنوں پہ عمل کرنے والا ہو جائے، تو پھر اس کو کسی حاجت میں بھی کسی سے امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی حاجت میں بھی۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی
حدیث اور فقہ کی روشنی میں قرآن کے صحیح معنوں پہ عمل کرنے والا ہو جائے تو اسے کسی بھی حاجت میں کسی سے مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرآن سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ قرآن کا عامل ہے اور ہم نے یہ پڑھا ہے اور حدیث پاک کا مفہوم پڑھا ہے۔ بعض لوگوں کو شاید اس بات پہ بھی تکلیف ہو کہ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سے محبت کرتا ہو، دعویٰ اس کا ہے مجھے قرآن سے محبت ہے، اور قرآن اس کے دل میں ہے، تو پھر وہ منگتا کیوں ہے؟ پھر وہ قرآن بیچتا کیوں ہے؟ پھر اس کی نظریں چودھریوں پہ کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اس کی نظریں نوٹوں پہ کیوں لگی ہوئی ہیں کہ میں ادھر ایک سپارہ پڑھوں گا تو مجھے 5000 ملے گا، میں ختم پڑھوں گا تو اتنے ملے گا، میں ادھر تقریر کروں گا قرآن پڑھوں گا تو مجھے اتنا ملے گا؟ اس کی نظر دنیا داروں پہ کیوں ہے؟ اور پھر یہ ذلیل اور رسوا کیوں ہے کہ قرآن اس کے دل میں ہے پھر بھی فقیر ہے؟ حالانکہ قرآن دل میں ہو تو فقیر تو نہیں ہوتا، جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، قرآن فقر نہیں رہنے دیتا، قرآن فقر نہیں رہنے دیتا۔ وہ قرآن جس کے دل میں ہے وہ منگتا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن قرآن دل میں ہو پھر منگتا ہو، سوال ہے یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب بتا رہی ہیں کہ جو عامل نہیں ہے، جو قرآن تو دل میں ہے لیکن قرآن کی بے قدری کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ قرآن پہ عمل نہیں کر رہا۔ حدیثوں اسی وجہ سے جب اس نے قرآن کی نہ قدری کی ہے اور نافرمانی کی ہے، رب نے در در پہ اسے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اور لیکن جو قرآن کا عامل ہو جاتا ہے، حدیث اور فقہ کی روشنی میں قرآن پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ در در سے ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے، بلکہ دنیا داروں کو اس کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے۔ پھر لوگ خود آ کے حاجتیں پوری، اللہ ان کے ذریعے حاجتیں پوری کرواتا ہے، پھر وہ خود آ کے خدمتیں کرتے ہیں، خدا کے پوچھتے ہیں، خدا کے نوازتے ہیں، کیونکہ اس نے قرآن پاک کی قدر کی ہے۔ قرآن پاک کی قدر یہ نہیں ہوتی صرف الفاظ پڑھ دیے، قدر یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے، جو ہمارے متعلق ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کے عامل ہو جائیں، اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ پھر آپ مزید آگے جائیں تو مفتی صاحب نے یہ بات لکھی اور اس دور میں لکھی۔ اب کا دور دیکھیں جو سوشل میڈیا کا ہے، اس وقت کا دور دیکھیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو فوائد اور فوائد جو ہیں یہ تو بے حد ہیں، لیکن ہم اس کو دو طریقے سے بیان کریں گے، ایک عقلی تو ایک نقلی۔ کون سے طریقے ہیں؟ یہ عقلی نقلی علماء جانتے ہیں اور الزامی بھی جانتے ہیں۔ عقلی نقلی، عقل سے، نقل قرآن سے، حدیث سے دلائل دے کے کہ قرآن پاک میں یہ آیا، حدیث پاک میں یہ آیا، تو اس طرح فضائل بیان ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے فوائد بیان ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ عقل سے دلیل دینا، تو مسلمان جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو نقل ہی کافی ہوتی ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن پیش کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں بس کافی ہے، قرآن آ گیا۔ ان کے سامنے حدیث پیش کر دی جائے تو وہ کہتے ہیں کافی ہے، حدیث آ گئی۔ لیکن بعض لوگ وہ ہیں، بعض جو اس وقت بھی مفتی صاحب کہتے ہیں عقل، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ نئی روشنی کی دلدل میں پھنسے ہوئے اور نئی روشنی کو دل دیے ہوئے عقل کو آگے رکھتے ہیں، ان کی لولی لنگڑی عقل۔ کون سی؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں ان کی لولی لنگڑی عقل، یہ جو ہے نا اس کو آگے رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یعنی دلائل عقلی نقلی حدیث قرآن پیچھے، عقل سے سمجھاؤ۔ کس سے؟ تو لولی لنگڑی عقل وہ آگے رکھتے ہیں، گلاب کی خوشبو سے زیادہ گیندے کی بدبو سے مایوس ہو چکے ہیں، اس کی بدبو سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کس انداز میں مفتی صاحب نے بات کی۔ اس لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر ہم پہلے عقلی دلیل دیں گے قرآن کے فوائد میں، فضائل میں، اس کے بعد نقلی دیں گے کہ خالق کائنات نے خود اپنے کلام کی شان کو بیان فرمایا، اس کے فضائل فوائد، اور آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور فوائد کو ذکر فرمایا ہے۔ لیکن پہلے ہم عقلی دلیل دیتے ہیں، اس کی طرف آپ توجہ کریں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں سخی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ سخی کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے بلاتا ہے اور بلا کر پھر نوازتا ہے، بلا کر نوازتا ہے، کہتے نہیں کل ساڑھے اتھے آ جائیو پھر دونوں دواں گے،
آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کوئی چودھری صاحب ایتھے ہی دے چھوڑو، ضرور اتھے بلانا جی، لیکن کہتے اتھے ہی آؤ تو پھر تمہیں دواں گے، ادھر بلا کے دیتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو خود آ کے دیتا ہے، وہ بھی سخی ہے، وہ بھی کہتے ہیں جیسے کنواں ہے، کنویں کے پاس جاؤ تو پھر فیض پاؤ گے، تو کنواں بلا کر فیض دیتا ہے، اور کعبۃ المعظمہ بلا کر فیض دیتا ہے، اور رمضان آ کر فیض دیتا ہے، اور قرآن خود آ کر ہر گھر میں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی فیض دیتا ہے۔ اب بھی فرماتے ہیں کہ یہ سمندر، یہ دریا بادل بنا کر رحمت برساتے ہیں، بادل بنا کر رحمت برساتے ہیں، اور یہ لوگوں میں جو ان پڑھ ہیں اسے عالم بنا کر، انہیں عالم بنا کر مصر بادل کے خدا رحمت برساتا ہے، اور قرآن کی برسات ہوتی ہے علماء کے تھرو، علماء کے ذریعے۔ اب یہاں مفتی صاحب یہ جو عقلی دلیل دے رہے ہیں اس میں آپ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آفتاب ہے، سورج ہے، اور یہ چمکتا ہے، آدھی زمین پہ چمکتا ہے، آدھی زمین پہ روشن ہوتا ہے تو اس کا اوپر والا حصہ روشن کر دیتا ہے، لیکن جو اس کے سامنے آتا ہے اسے روشن کرتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں کہ کوئی ایسا بھی سورج ہے کہ کھڑکی بند ہوئی تھی اندر ہی روشن کر رہا ہو؟ ظاہر ہے کھڑکی بند ہے تو باہر رہے گا، ظاہر پر ہی وہ روشنی ڈالے گا، لیکن پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل آ گیا تو وہ ہلکا ہو گیا۔ دیکھا کتنا تیز سورج ہوتا ہے، چھوٹی سی بدلی آتی ہے سورج کی روشنی کم پڑ جاتی ہے، اس طرح ہو جاتا ہے، پھر گرہن لگ جاتا ہے، پھر سورج کی روشنی کہاں جاتی ہے، پھر صبح کو بھی ہلکا ہوتا ہے، شام کو بھی ہلکا ہوتا ہے، تو دوپہر کو تیز ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روشنی کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، بدلتی ہے۔ لیکن فرمایا یہ آفتاب ہے دنیا کا، اس کی روشنی آدھی زمین پہ پڑے، پھر اسی پہ پڑے جو سامنے آئے، اور پھر ظاہر پہ پڑے، باطن پہ نہیں، اندر نہیں، اوپر ظاہر پہ پڑے، پھر کبھی ہلکا، کبھی تیز، کبھی بالکل ہی بند۔ ایسا بھی ہوتا ہے بادل آ گیا، ایسا ہوا سورج ہی نظر نہیں آ رہا، اب کوئی اس کی روشنی نہیں پہنچ رہی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، تاریکی ہو گیا۔ کہ قرآن ایسا آفتاب ہے، قرآن ایسا آفتاب ہے، صرف آدھی زمین پہ نہیں ساری زمین کو چمکاتا ہے، ساری زمین پہ اس کی لائٹیں ہیں، اور یہ ظاہری زمین پہ اس کی روشنی نہیں، یہ دل کی دھڑکیوں پہ بھی روشنی پہنچاتا ہے، اور صرف دل کی دھڑکیوں پہ روشنی نہیں پہنچاتا، بند کھڑکیوں کے اندر بھی آ جاتا ہے، زمین کی تہوں میں بھی چلا جاتا ہے، غاروں میں بھی چلا جاتا ہے، پہاڑوں کے سینوں میں بھی چلا جاتا ہے، جہاں انتہا کی اندھیری ہو، تاریکی ہو، انتہا کی تاریکی ہو، وہاں بھی چیر کے پہنچ جاتا ہے۔ کہا یہ قرآن ہے کہ جس کی روشنی ایسی ہے کہ سورج کی روشنی کیا ہے، یہ جہاں بھی جگہ ہو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دیوار آ گئی تو یہ اندر نہیں جائے گا، یہ آ گئی تو یہ اندر نہیں جائے گا، یہ کوئی دنیا کا سورج ہے، یہ تو خالق کائنات کا کلام ہے، جو ظاہر کو بھی چمکاتا ہے، جو باطن کو بھی چمکاتا ہے، اور اندھیریوں میں بھی ہوگے تو وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ تو میں نے بتایا تھا یہ تو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، یہ قبر میں بھی ساتھ آئے گا اور وہاں بھی بچائے گا، اور پھر حشر میں بھی ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ جنت میں ساتھ لے کر جائے گا اور جنت میں بھی ساتھ رہے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اب ہمارا تعلق قرآن سے کس طرح ہونا چاہیے؟ یہ عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ جو عقل پہ مرتے ہیں نا ان کو دلیل دے رہے ہیں، آپ تو ویسے ہی ماننے والے ہو، آپ تو محبت کرنے والے ہو، آپ تو ایمان والے ہو۔ اور آگے مفتی صاحب نے ایک دلیل دی کہ دیکھو اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے قرآن کو واضح نور بنا کر اتارا ہے، ہم نے قرآن کو اتارا جو روشن نور ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن تے روشن نور ہے اور جس پہ اترا وہ بے نور ہے، عجیب بات ہے۔ قرآن روشن نور ہے تو جن پہ اترا وہ بے مثل نور ہیں، اور وہ حسی نور بھی ہیں اور وہ باطنی نور بھی ہیں، ظاہری نور بھی ہیں۔ قرآن عقلی ہے اور نور ہدایت ہے، اور آمینہ کے لال نور حسی بھی ہیں، جن کی آنکھ کھلی ہو انہیں فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں، انہیں آمینہ کے لال کا نور بھی نظر آ جاتا ہے۔
یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. تم انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف قرآن اتارا، وہ کیا نور ہے، اور نور مبین، واضح اور روشن نور ہے، بس جسے مل جاتا ہے اس کے دل میں سرور آ جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں آج کہ قرآن پاک کے فوائد، قرآن پاک کی برکات، قرآن پاک کے فیوز، اس کی کوئی حد نہیں. اس کی کتنی برکتیں ہیں، اس کے فیوز کتنے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں. لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں بعض لوگوں نے، یوں سمجھ لو کہ غفلت کی وجہ سے، کس کی؟ انہوں نے اسے محدود سمجھا ہے. انہوں نے، اب یہ ہماری باری آنے لگی ہے، محدود سمجھا ہے. کیا؟ جب تکلیف ہوئی دم کروا لو، قرآن پڑھ لو. کاروبار نہیں چل رہا، قرآن پڑھ لو. حافظ صاحب کو بلاؤ، آرڈر رک گیا ہے، ان قرآن پڑھن تو امریکہ تو کوئی آرڈر آ جائے، افریقہ تو کوئی آرڈر آ جائے. مر رہی ہیں، اب قرآن. کیا ہے؟ قرآن. جادو ہو گیا ہے، قرآن. قرآن لے آؤ، قرآن پڑھاؤ. یہ انہوں نے سمجھا کہ بس قرآن جو ہے دم کے لیے ہے، قرآن تعویذ کے لیے ہے. مرنے لگے تو سورہ یاسین پڑھا لو، بیٹی اگلے گھر جانے لگے تو قرآن سر پہ گزار لو. بس پڑھانا، عمل کرنا یہ بعد میں. جبکہ یہ قرآن صرف دم کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن صرف تعویذ کے لیے نہیں تھا، صرف بیماری کے پڑھنے والے کے لیے نہیں تھا، صرف کاروبار نہیں چل رہا تو پھر پڑھنے کے لیے نہیں تھا. اگرچہ اس کے لیے بھی ہے، اگرچہ اس کے لیے بھی ہے کہ بیماروں پہ پڑھا جائے شفا مل جاتی ہے، کاروبار کے لیے پڑھا جائے رب کرم فرما دیتا ہے، گھر میں چوہے ہیں چوہے نکل جاتے ہیں. قرآن ہے، برکتیں آ جاتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. مرتے وقت سورہ یاسین پڑھا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی پڑھی جائے تو کرم ہو جاتے ہیں، اور اصال ثواب بھی کیا جائے وہ بھی کرم ہو جاتے ہیں. لیکن مفتی صاحب کہتے ہیں ان کی بریک یہاں ہی لگ گئی ہے. اپنے زمانے کی بات کر رہی ہیں، اور ہمارا زمانہ جس میں مسجدوں میں قرآن بند ہو کے رہ گئے ہیں اور الماریوں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں. ایک مسجد نہیں ہے. آپ جاؤ مسجدوں کے سروے کرو، جا کر دیکھو کہاں صبح کا ٹائم قرآن پڑھا جاتا ہے. چلو ظہر ٹائم بتا دو، عصر ٹائم، ہم کتنا عرصہ گیا ہم نے نہیں دیکھا کو کتنے کو قرآن پڑھتے ہیں. یہ بند پڑے ہوئے ہیں. قرآن پاک مٹی لگ جاتی ہے. اگر حفاظ بھی نہ ہوں تو قرآن تو ایسے ہی ختم ہو جائیں. حفاظ بھی نہ ہوں تو یہ تو مسجد میں قرآن ہی نہ پڑھا جائے، قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا. برکت کے لیے رکھا ہوا. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ برکت. وہ جو بیوی کو بیٹی کو دیا نا، اس نے بھی اسی کے غلاف کے اندر رکھا کہیں ہوا نہ لگ جائے، اسے بھی پڑھے ہی رہنے دو. اور وہ جو جیسے کا جیسا ملتا ہے ویسے کا ویسا ہی اس کی جو ہے نا وہ سیف الماری میں وہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، تاکہ برکت ملتی رہے. کیا ملے؟ برکت ملتی رہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو محدود سمجھ لیا کہ قرآن بس اس لیے ہے، قرآن اس لیے ہے، وہ آگے نکلے ہی نہیں. اور پھر مزید مفتی صاحب نے بات کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ انہوں نے قرآن کے حکام پر عمل نہیں، بلکہ قرآن کو اس لیے رکھ لیا اور انگریز کے قانون کو اپنے پر لازم کر لیا کہ جو انگریز کے قانون ہیں، جو عیسائیوں کے قانون ہیں، اور جو ان بد مذہب کے قانون ہیں، ان پہ تو عمل کرنا لازم ہے. جو اللہ نے قانون دیا ہے قرآن کی صورت میں، ہمیں قوانین دیے ہیں، اس پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر نماز کی بات کریں تو کہیں کہ مولوی صاحب ڈراتے ہیں، یہ ہمیں ڈراتے ہیں، آگے کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو، یہ سزائیں ملے گی، زمین غصب نہ کرو، یہ سزائیں ملے گی، بھائی کا دل نہ دکھاؤ، یہ سزا ملے گی، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، پھر علم حاصل کرو، یہ غیبتیں نہ کرو، یہ چغلیاں نہ کرو، یہ قتل و غارت سے باز آ جاؤ، یہ فساد کرنے سے باز آ جاؤ، یہ تیلی لگانے سے باز آ جاؤ، قرآن پڑھو، رشوت سے باز آ جاؤ، رشوت کھانے سے باز آ جاؤ، رشوت کا معاون بننے سے باز آ جاؤ، سود خوری سے باز آ جاؤ. یہ سزائیں تو کہتے ہیں یہ مولا دیکھو ڈرانا شروع ہو گئے ہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. مطلب کیا کہ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور شیطانیت کریں. یہ کون سا مومن ہے جس نے رحیم کا یہ معنی سمجھا ہے؟ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے یہ معنی سمجھا ہے کہ رحیم کا کہ اللہ کی نافرمانی کرو؟ کوئی شرم کرو، حیا کرو. جس کا اتنا احسان ہو نا تو پھر ہر گھڑی اس کے آگے جھکا جاتا ہے کہ جو اتنا رحیم ہے کہ اتنے گناہ بھی ہوں پھر بھی جھک جاؤ، اپنے محبوب کے صدقے دو دیتا ہے. جو اتنا کرم فرمانے والا ہو تو بندے کو کبھی بھی گردن اوپر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر وقت ہمہ وقت اسی کے آگے جھکانی چاہیے جس کا ہر گھڑی ہر لمحہ بندے پہ کرم ہے.
کون سا رحیم کا معنی سمجھ بیٹھے ہو؟ سزائیں ہیں، جس نے یہ بھائی کو تکلیف دی، بہن کو تکلیف دی، ماں کو تکلیف دی، باپ کو تکلیف دی، یوں ستایا، یوں ظالم بنا، یوں ظلم کیا، اس نے ظلم کیے اور اس نے یہ خون کی ندیاں بہا دی، اس کی سزائیں کیا ہیں؟ یہ جو 2 نمبری کرتے ہیں ان کی سزائیں کیا ہیں؟ تو کہیں گے نہیں جی یہ تو ڈرانا پن ہے، یہ کیا کرنا پن ہے؟ مطلب کیا ہے؟ عمل نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ عمل نہیں کرنا۔ اور کہنا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈرانے لگے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کے بندو، یہ ڈرانا اللہ کا طریقہ ہے اور اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے۔ قرآن بھی ڈراتا ہے، صاحب قرآن بھی ڈراتے ہیں، لیکن وہ فائدے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ڈاکٹر نہیں کہتا یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ کھاؤ گے تو تھے بڑی احتیاط کر دینے، کیونکہ مرنا تو چاہتے نہیں ہیں، تو پھر ڈاکٹر کے کہنے پہ چینی بھی چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ فلاں چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ جان پیاری ہے۔ ہم نے کہا تمہیں جان پیاری ہے، ہمیں آمنہ کے لال پیارے ہیں، ہمیں خدا پیارا ہے، اس لیے خدا کا جو دیا ہوا نظام ہے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو یہ مفتی صاحب لکھتے ہوئے، مفتی صاحب کہتے ہیں یہاں تک نہیں، بیٹیوں کی جو وراثت ہے اسے انہیں محروم کر دیا اور یہ کافروں کا قانون بنا لیا کہ بیٹیوں کے لیے وراثت نہیں۔ اچھا اس وقت تو مفتی صاحب نے یہ کہا، آج ہمارے دور میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو کتنی وراثت دی جاتی ہے، پھر بہنوں کو کتنی دی جاتی ہے، بھائی اوپر جو ہے سانپ بن کے بیٹھ جاتی ہیں، بہنوں کو ان کی وراثت ہی نہیں دیتے، اور بات کہتے ہیں شادی کرا چھڑی سی، تو شادی کرائی ہے کہ وراثت دی ہے؟ شادی کرائی ہے، رب تمہیں اجر دے گا، یا تو بیچ، تو پھر کو تمہاری اس مال سے شادی کرتی ہیں، اسے بھی تو پتہ ہو نا یہ میرا حصہ ہے۔ لیکن ایسے ظالم ہیں کہ اسے بہنیں دنیا سے چلی جائیں ان کا مال نہیں دیتے، جو ان کے باپ کی طرف سے ہے، ان کی ماں کی طرف سے ہے، اس کا حصہ ہے۔ لیکن مفتی صاحب ہمارے عیسائیوں کے، کافروں کی قانون بنا لیے اور قرآن کا قانون اسے چھوڑ دیا۔ بس کیا کہتے ہیں؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو، حالانکہ کوڑا کوئی نہیں، طبیعت خراب ہے۔ وہ کہنا کوڑا کہاں ہو سکتا ہے، وہی سیب ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، بخار والا جب کھاتا ہے تو کہتا کوڑا ہے، کہا سیب نہیں کوڑا، تیرا ٹیسٹ اور ہاس خراب ہو گیا ہے، تیرا اندر خراب ہے، اندر صحیح ہو، سیب تو پہلے بھی میٹھا ہے، سیب تو طبیعت اپنی خراب ہے۔ اس لیے یہی وجہ کہ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں نا، جن کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں نا انہیں مزہ نہیں آتا، انہیں تکلیف ہوتی ہے، جن کی طبیعتیں صحیح ہوتی ہیں ان کے چہرے چمک جاتے ہیں، کیونکہ بات تو طبیعت کی ہے۔ اگر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کی بات ہو اور مومن ہو اور اس کا منہ بن جائے تو پھر کسی حکیم کے پاس جا کے علاج کرانا چاہیے۔ وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہے تمہیں سود کی بیماری لگی ہوئی ہے، تمہیں رشوت کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو ظالم مخلوق کا دل دکھائے ہوئے ہے، تمہیں بد دعائیں لگی ہوئی ہیں مخلوق کی، تجھے سکون کہاں سے آئے گا، تمہیں قرآن میں مزہ کہاں آئے گا، تمہیں نماز میں مزہ کہاں آئے گا، جب تم نے مخلوق کو ستایا ہوا ہے تو جو مخلوق کو ستاتا ہے پھر اسے وہ چین نہیں پاتا، اس پہ اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، اسے چین کہاں سے ملنا ہے؟ جو مخلوق کا دل جیتے گا پھر آپ کی رحمت اس پہ برسیں گی۔ تو اس لیے یہ مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر ایسے بھی پیدا ہوں گے جس میں مودودی بھی ہے، ابو اعلیٰ مودودی یہ بھی ہے، نسخہ ہے، قرآن نسخہ ہے، اس کے لفظ کوئی اثر نہیں کرتے، جیسے آج کا فتنہ ہے، یہ آج کا نہیں پہلے کا ہے، کہا قرآن پڑھتے ہو لفظ کیا کرتی ہیں، کوئی ثواب نہیں ملتا، لفظ پڑھنے پہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں دم کرنے سے بیمار کو شفا مل جائے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لفظ کوئی اثر نہیں کرتے، لفظ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کوئی اثر نہیں کرتا، ترجمے کے ساتھ معنی مطالب ہو تو پھر کام ہوگا، وگرنہ لفظ کوئی اثر نہیں کرتے۔ یہ پتہ چلا آج کا فتنہ نہیں، کوئی جیلم سے بول رہا ہے تو کوئی کہاں سے بول رہا ہے، یہ آج کا نہیں، ان کے باپ تو پہلے ہی ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی تھیں کہ قرآن کے الفاظ کوئی فائدہ نہیں دیتے، بس عمل کرو، کہتے نہیں ہیں، وہ ایسے پکڑ کے زمین پہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نسخہ ہے، اور نسخے سے کیا، بس اس کے جو لکھا ہے اس پہ عمل کرو۔ اس لیے تو کہتے ہیں حضور نعوذ باللہ من ذالک ڈاکیے ہیں، تو ڈاکیے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ڈاک سے تعلق ہوتا ہے، وہ ڈاک دے کے چلے گئے ہیں، چھوڑو ڈاک پہ عمل کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو، یہ لکھی ہوئی باتیں ان کی، آج میڈیا کا دور ہے، آپ کو یہ مل جائیں گی، انہوں نے یہ لفظ کہے، اور اب یہ قرآن کو بھی کیا کہتے ہیں، بھائی ایک نسخہ ہے، بس لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، الفاظ کیا کریں گے؟ آپ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں ابو اعلیٰ مودودی بھی ہے، مفتی صاحب نے لکھا ہے، اس کا بھی یہ نظریہ تھا
یہ الفاظ کیا کریں گے؟ اب سنو، مفتی صاحب یہ حکیم نے تو حکیم الامت ہیں. کون ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان عینی علیہ رحمۃ الرحمن. پتہ کیا کہتے ہیں؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں، بندہ دبئی ہو، سعودی عرب ہو، گھر والوں کی طرف سے چٹھی جائے، گھر والوں کی طرف سے، وہ پریشان تھا، جب چٹھی دیکھتا ہے مسکرا جاتا ہے. چٹھی نے بھی اثر کر لیا. چٹھی میں تو لکھا ہوا تھا، تو اب لکھا ہوا اس کے چہرے پہ اثر کر رہا ہے کہ جب وہ گھر والوں کی طرف سے آئی چٹھی دیکھتا ہے نا، غم دور ہو جاتا ہے، وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. ایک چٹھی ہے، ایک خط ہے جو اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کھٹی چیز کے نام سے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے. کھٹی چیز دکھاؤ منہ میں پانی آ جائے گا، کھٹی چیز کا نام لو منہ میں پانی آ جائے گا، میٹھی چیز کا نام لو تو منہ میں پانی آ جائے گا. بلکہ مفتی صاحب تو اور بات کرتے ہیں کہ جسے روزے میں خشکی ہو، کیا ہو، تو اس کے سامنے لیمو کاٹا جائے تو بس لیمو کو دیکھتا ہے تو اس کی خشکی دور ہو جاتی ہے. لیمو کے دیکھنے سے ہی جب منہ میں پانی آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ ابھی دیکھنا ہے تو ابھی بولا بھی نہیں کیا، دیکھنے سے ہی اس کے اندر چینجنگ ہو جاتی ہے. آپ نے کہا ہوئے یہ تو مخلوق کے نام اور مخلوق کے پیغام اور مخلوق کے خط میں اتنا اثر ہے کہ کھٹی کہا تو منہ میں پانی آ گیا، میٹھی کہا تو منہ میں پانی آ گیا، گھر والوں کا خط آیا تو چینجنگ آ گئی، غم دور ہو گیا. کہا کیا خیال ہے کہ جب مخلوق کا نام لے تو اثر ہوتا ہے، پیغام آئے تو اثر ہوتا ہے، خط آئے تو اثر ہوتا ہے، کھٹی میٹھی چیز کا نام لے تو اثر ہوتا ہے، تو پھر خالق کائنات کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ شاید آپ سمجھے یا نہیں سمجھے اس بات کو. جو مفتی صاحب کہتے ہیں میں عقلی طور پہ سمجھاؤں گا، جو عقل پہ چلتے ہیں ہم انہیں عقلی طور پہ سمجھائیں گے. الو کہنے سے بھی طبیعت بدل جاتی ہے. کہتے ہیں الو دا پٹھا، تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے کٹھا. جب سنتا ہے الو کا پٹھا تو جب کہیں شیر تو اور جاتا ہے دلیر. پھر اس کا چہرہ دیکھو، جب تسی کو شیر تو کیسے دیکھو الوا تو بتاؤ کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ اس کے چہرے کی رنگ بدل جائے گی. لفظ الو تجھے بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ شیر تجھے بدل دیتا ہے کہ اللہ کا کلام اثر نہیں رکھتا. اللہ کہنے سے بھی دل کی حالت بدل جاتی ہے اگر دل میں ایمان ہو. بے ایمان ہو تو اس کی اور بات ہے، اس پہ کیا اثر ہونا ہے. بیٹھا تھا سائنسدان اور بو علی سینا بیٹھا تھا، تو جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا لفظ بھی اثر کرتے ہیں، کیونکہ عقل پہ چلنے والے تھے نا. یہ سائنسدان عقل پہ چلتا تھا، تو جب اس نے کہا لفظ بھی اثر کرتے ہیں تو آپ نے پتا کیا؟ آپ نے کہا گدھے. اس کا رنگ بدل گیا. کہا لفظ گدھے نے تیری حالت بدل دی ہے. تو اللہ کی بات کرتا ہے، لفظ اللہ کی بات کرتا ہے. یہاں تو تجھے میں نے گدھا کہا ہے. ایک لفظ گدھا اثر رکھتا ہے، تیری حالت بدلتی ہے. تو کیا اللہ کا نام اثر نہیں کرتا؟ شیر کہیں تو چہرہ اور ہوگا، گدھا کہیں تو چہرہ اور ہوگا. جب کہے اللہ، جب کہے محمد تو رنگ دور ہوگی. یہ الفاظ اثر کرتے ہیں. تو یہ مختصر سے وقت میں یہ مختصر سی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ الفاظ بھی اثر کرتے ہیں. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف جسمانی بیماری دور کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف یہ کاروبار کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مرنے کے وقت پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہے، اور قرآن عمل کرنے کے لیے بھی ہے. عمل کرنے کے لیے بھی. اس پہ ایک دلیل جو مفتی صاحب نے دی وہ کیا کہ اگر یہ قرآن صرف عمل کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ تو اس میں پھر آیت احکام ہی آتی ہیں، صرف احکام کی آیتیں آتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سارے قرآن میں سارا قرآن احکام کی آیتوں پر دلالت نہیں کرتا، لیکن کچھ آیتیں ہیں جن سے احکام ہیں، عمل کرتے ہیں، اور کچھ آیتیں ہیں متشابہات ہیں، ان کا تو معنی کوئی نہیں جانتا. اور کچھ آیتیں ہیں جن میں قصے بیان کیے گئے ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، قصص ہیں. اور کچھ آیتیں وہ ہیں جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے تم نکاح نہیں کر سکتے. کچھ آیتیں وہ ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے ہیں. اب مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر اس طرح ہو تو پھر ہر آیت ہی حکم والی ہو، تو ایسا نہیں، بلکہ بعض آیتیں ایسی ہیں
جس میں یہ مفہوم ہے، جس میں یہ مفہوم ہے، اس لیے قرآن میں ہر شے ہے، قرآن میں ہر حکمت ہے، قرآن میں بہت برکتیں ہیں، قرآن میں بڑا اثر ہے، احکام کے متعلق بھی ہیں، ظاہر کو بھی پاک کرنے والی ہیں، باطن کو بھی پاک کرنے والی ہیں۔ بیمار ہو تو اس کے ذریعے شفا بھی مل جاتی ہے، اگر مرنے کے قریب ہو تو پڑھنے سے بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی جب پڑھی جائے آسانی ہو جاتی ہے، اللہ کرم فرماتا، بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے کاموں کے لیے، کس کے لیے؟ سارے، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم قرآن کے ظاہر کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کے باطن کو بھی مانتے ہیں۔ اسی آیت پہ بات کو ختم کرتا ہوں، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن اتارا ہے۔ قرآن کیا اتارا اس میں؟ فرمایا شفا۔ کیا اتاری؟ بولو، قرآن میں کیا اتارا ہے؟ شفا اور رحمت، اور کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اللہ پاک نے گل ہی مکا چھڑی، جو نہیں مانتے کا تمہارے لیے نہیں ہے، جو نہیں مانتے تو واقعی تم صحیح کہتے ہو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا للکافرین، رب نے فرمایا للمؤمنین، شفا بھی مومنین کے لیے، رحمت بھی مومنین کے لیے۔ قرآن میں ہر قسم کی شفا ہے، کمی ہم میں ہے، جب اب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو ہمیں ہر شفا قرآن سے ملے گی، ہر رحمت قرآن سے ملے گی۔ قرآن اگر دل میں آ جائے تو بندہ زمین پہ بیٹھا عرش پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔